یوتھ فورم کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. ناظرین، آج کے دور کو آئی ٹی کا دور کہا جاتا ہے اور آج کل ہر کسی شعبے میں آئی ٹی کا عمل دخل ہے. ناظرین، باقی شعبوں کے ساتھ ساتھ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نے تعلیم کے شعبے میں بھی انقلاب برپا کر دیا ہے. ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارمز، آن لائن کورسز، ورچوئل کلاسز، ای بکس وغیرہ کی دستیابی نے تعلیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے قابل رسائی بنا دیا ہے. ناظرین، آئی سی ٹی حقیقت میں تعلیم کو یونیورسلائز کرنے میں ایک بے مثال رول ادا کر رہا ہے. ناظرین، آئی سی ٹی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے یوتھ فورم کے شمارے میں اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے، یعنی آئی سی ٹی ان ہائر ایجوکیشن پرسپیکٹیوز اینڈ چیلنجز. ناظرین، آج ہم نے جن مہمانان کو اسٹوڈیو مدعو کیا ہے، آئیے سب سے پہلے آپ کو ان کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں جو ایکسپرٹ موجود ہے وہ ہے ڈاکٹر طارق عبداللہ صاحب. آپ کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ EMRC میں پروڈیوسر ہیں. اور آپ ہیں ڈاکٹر خالد وسیم صاحب. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں. آپ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور آپ ہیں PhD اسکالر انجم امین. آپ سبھی مہمانان کا میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی طارق صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے میں آپ کے اوپننگ ریمارک جاننا چاہوں گا، اور آئی سی ٹی کی کیا اہمیت ہے ہائر ایجوکیشن میں، اس حوالے سے ہمیں آگاہ فرما دیجیے. سب سے پہلے میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ نے مجھے یہاں دعوت دی ہے اس پروگرام میں شرکت کے لیے. یہ ایک بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا آپ نے آج، جو آئی سی ٹی ان ہائر ایجوکیشن چیلنجز اینڈ پرسپیکٹیوز. اس سے پہلے کہ ہم آئی سی ٹی کے حوالے سے بات کریں، ہم اپنے ملک میں جو اس وقت اعلیٰ تعلیمی نظام ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری میں دینا چاہوں گا. 1947 سے آج تک ہمارے پاس اس وقت جو ایک بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، ہمارے پاس قریباً جو اعداد و شمار ہمارے پاس موجود ہیں اس کے حساب سے 44,000 سے زائد ہمارے پاس کالجز ہیں. 44,000 سے زائد 1100 یونیورسٹیاں ہیں، اور اس کے علاوہ 10,000 کے قریب ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز، جس میں ایگریکلچر انسٹیٹیوشنز آتے ہیں، انجینئرنگ آتے ہیں، میڈیکل اور دیگر آئی ٹیز ریلیٹڈ. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اور اس کے علاوہ 3 لاکھ ہمارے پاس اساتذہ بھی ہے، 3 لاکھ اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن میں. تو یہ سب ہونے کے باوجود ابھی تک ہمیں جو کامیابی ملی ہے اس میں گراس انرولمنٹ ریشو ایک پیمانہ مانا جاتا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس کو اپنے اعلیٰ تعلیم نظام میں ابھی تک یہ ایڈمیشن کیا ہوا ہے. تو ابھی تک ہم صرف 26% پہ پہنچے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم ڈیولپڈ نیشنز کی بات کر لیں وہاں پہ یہ نمبر 60% سے آگے بڑھ چکا ہے، اور 60% سے زیادہ آگے. جیسے USA کی بات کی، وہاں پہ 94% اسٹوڈنٹس ہے، گراس انرولمنٹ جو ریشو جو وہاں پہ ہے وہاں پہ. تو یہ مد نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، جو ہمارے ماہرین ہیں، انہوں نے رکھا کہ ہم اس شعبے میں ابھی پیچھے جا رہے ہیں. اتنا ہونے کے باوجود اگر ہم ٹریڈیشنلی اب یہ اپ گریڈ کرنا چاہیں گے، یہ نمبر اچیو کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے ماہرین نے، جو تعلیم کے ماہرین ہیں، انہوں نے ایک مقرر کیا، ایک نشانہ، ایک ہدف کیا مقرر کہ 2035 میں یہ اب 26 سے لے کر 50% ہمیں ٹچ کرنا ہے 2035 میں. یعنی کہ ہمارے پاس بہت وقت کم ہے. تو اگر ہم ٹریڈیشنلی اس کو لے لیں تو ہمیں نئے کوئی 30,000 کالجز پھر سے بنانے پڑیں گے، کوئی 600 یونیورسٹیاں انفراسٹرکچر بڑھا نہیں، اسی طرح 10,000 اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز قائم کریں، اور 3 لاکھ مزید اساتذہ کی ہمیں گنجائش پیدا کرنی ہے. تو یہ کم وقت میں ممکن نہیں ہے. اسی لیے کیا ہے کہ ابھی ہمارے لیے جو ایک رہنما بن کے آیا وہ ہے آئی سی ٹی، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، جو اس نے جہاں تک زندگی، جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ ہر شعبے میں اس نے انٹروینشن کیا ہے، اور تعلیم اس سے پیچھے نہیں رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 2009 سے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور 2009 سے 2016 کے بھی اعداد و شمار بتاؤں گا میں. اس وقت صرف 18% ہی ہمارے یہ گراس انرولمنٹ ریشو تھا. ود دا ہیلپ آف آئی سی ٹی ہم نے اس کو 10% بڑھا دیا، اور آج کی تاریخ میں یہ 27% ہے ہمارا گراس انرولمنٹ ریشو. تو یہ ایک نظریہ دیا میں نے، پازیٹیو رزلٹ دیا ہے. تو یہ اس جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے آئی سی ٹی، تو یہ آئی سی ٹی نے آلریڈی انٹروینشن کیے ہیں، اور اس میں اور بھی کیا کیا کام ہوا ہے اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے. بالکل.
جی وسیم صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک استاد ہیں، آپ گراؤنڈ میں کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس دونوں کا تجربہ ہے، آن لائن کلاسز کا بھی اور آف لائن کلاسز کا بھی، تو دونوں میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرما دیجیے. جی ایز اے ٹیچر آئی سی ٹی کا تو بہت رول رہا ہے. ہم پچھلے 5-6 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کلاس روم میں ٹیچنگ کا طریقہ ہی بدل گیا. اس سے نہ صرف ٹیچروں کو فائدہ مل رہا ہے بلکہ اسٹوڈنٹ بھی فیض یاب ہو رہے ہیں. جیسا کہ ہم ٹریڈیشنلی پڑھا رہے تھے، چاہے کتابیں یوز کر کے، چاہے چاک اور بلیک بورڈ یوز کر کے، ان چیزوں میں اب پورا ریولوشن، جیسے کہ میں آپ کی رائے سے متفق ہوں کہ آپ نے بولا کہ ریولوشن آ گیا. سچ میں ایک ریولوشن ہی آ گیا کلاس روم سپیس میں. جہاں ہم بچے کو صرف ٹریڈیشنلی پڑھاتے تھے، اب اس کے ساتھ ساتھ آئی سی ٹی ٹولز یوز کر کے، ویڈیوز دکھا کے، پی پی ٹیز یوز کر کے، امیجز دکھا کے، اس وجہ سے جو بچے کے دماغ میں وہ امیج رہتی ہے وہ بہت دیر تک رہتی ہے. اور آئی سی ٹی کی وجہ سے ایک چیز جو ہمیں محسوس ہوا پچھلے کئی سالوں سے، کہ جس وجہ سے اسٹوڈنٹ دور رہتے تھے کلاس روم سے، وہ اب کلاس روموں میں آنا چاہتے تھے. ان کا انٹرسٹ بڑھ گیا، چاہے وہ ٹیچنگ کا ہو، لرننگ کا ہو، یا ایون اسسمنٹ کا بھی ہو. آئی سی ٹی ٹولز کی وجہ سے وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں. کیونکہ اب ان کا وہ ڈر نہیں رہا کہ ایگزام کچھ بورنگ ہوگا یا ایگزام کی وجہ سے کہ وہ پیچھے رہ جائیں گے. حالانکہ وہ اب نئے طریقوں سے بھی ایگزام دینا چاہتے ہیں. آئی سی ٹی ٹول یوز کر کے نہ ہم ان کو صرف پڑھاتے ہیں بلکہ ان کا ریگولرلی اسسمنٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوا کہ جو آئی سی ٹی ٹول آیا، اس وجہ سے ایک ایکویلٹی بھی آنے لگی. بیکاز جو آئی سی ٹی ہے، یہ صرف اس نے ریولوشن آل اوور ایجوکیشن میں نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایک انکلوسیو طریقہ ہمیں دیا جہاں پہ ہر ایک اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. جہاں پہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ایک کولیبریٹو ماحول بنا کر پڑھ سکتے ہیں. میں انجم آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور آپ کے پاس بھی تجربہ ہے، آپ نے آن لائن کلاسز بھی لی ہوں گی اور آف لائن جو ہمارا ٹریڈیشنل ہمیں چل رہا ہے یہاں پر، اس طرح سے بھی آپ نے پڑھا ہوگا. تو آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ دیکھیے، ہر ایک چیز کے ایک پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. سو بینگ اے اسٹوڈنٹ، میں نے بہت آن لائن ایز ویل ایز آف لائن کلاسز اٹینڈ کرے ہیں. سو اگر ہم آن لائن کلاسز کی بات کریں گے، نو ڈاؤٹ جیسے سر نے کہا کہ ایک ریولوشن آ گیا ان کی وجہ سے. ایون ایک ایجوکیشن جو ہے اٹ بیکم ایسیسیبل ٹو ایوری بڈی ناؤ ہی کین اسٹڈی ایٹ ہز اون سیلف پیس. ٹھیک ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے اس میں جو ریکارڈیڈ سیشنس جو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے ہمارے لیکچرس کے، اینڈ دا اسٹوڈنٹ ہی کین ریوزٹ دا مٹیریل، ہی کین گو فار اٹ اکارڈنگ ٹو ہز اون جو بھی طریقہ ہے، جیسے وہ سیٹسفائی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو کر سکتا ہے، ہی کین گو فار دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں کچھ لیکوناز اکارڈنگ ٹو می جو مجھے لگا، دیٹ از دا لیک آف فیس ٹو فیس انٹریکشن. یس، فیس ٹو فیس انٹریکشن جو کہ ایک امپورٹنٹ ہوتی ہے. کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے ٹیچر، سو مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ جب آپ آئی کانٹیکٹ مینٹین کرتے ہیں، سو وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک بچے کے لیے، ان آرڈر ٹو میک کلاس روم انوائرمنٹ ویری وی کین سے انٹریکٹیو. And to produce a quality education, I think face-to-face interaction is very important. Because جب آپ کلاس روم میں جاتے ہیں، جب آپ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جب آپ لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کر پاتے کہ آپ کے بچے کتنے اٹینٹو ہے، کس بچے نے کتنا کچھ گراسپ کیا ہے. سو یہ سب پاسبل ہو سکتا ہے اونلی تھرو ٹریڈیشنل میتھڈس، اور وی کین سے دا آف لائن کلاسز. سو بسائڈس اٹ ہیلپس یو ٹو ڈیولپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ ایون دا کمیونیکیشن اسکلس. سو دیز تھنگس آئی تھنک جو ہم لیگ بیہائنڈ کرتے ہیں تھرو آن لائن ٹیچنگ. میں ایک بات اس کو جو ابھی انجم نے یہ بات کی، اچھی بات کی ہے کہ یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ وی کی ناٹ ریپلیس ٹیچر فرام اے کلاس روم. ہی کی ناٹ بی ریپلیس. ٹیکنالوجی کتنی بھی آ جائے، ٹیچر ہیز ٹو بی دیئر، بٹ ٹیچر کا رول بدل گیا ہے. ابھی جب انجم نے یہ کہا کہ ایک فیس ٹو فیس، دیٹ ڈیفینیٹلی وہ پاورفل ہے. لیکن میں اب آپ کو بتاؤں، جو آن لائن جو ابھی کورسز آفر کیے جاتے ہیں، اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے خیال، تاکہ اسٹوڈنٹ جو اس کی کوئری ہے وہ کوئری بھی اپنی ڈال سکتا ہے. جب اس کو ایک آن لائن آپ لیکچر دیں گے تو وہاں پہ ایک فیڈ بیک باکس ہے، تو وہاں پہ اگر اس کو کوئی سمجھ نہیں آیا کوئی بات، تو ہی کین رائٹ ہز کوئری دیئر اینڈ ٹیچر ول ریسپونڈ ٹو دیٹ کوئری. اس پہ میں کھل کے بات کر لوں گا اب، چونکہ ابھی یہ ٹاپک کی بگننگ ہی ہے، ابھی ہم اصل موضوع پہ اب آنے جا رہے ہیں. چونکہ آئی سی ٹی
کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. میں بتاؤں گا کہ ابھی زیادہ دور یہ اس وقت کی ضرورت ہے کیونکہ تسلیم کرنا ہے اس وقت اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ کہیں کمپلشن آنے والے وقت میں ہمارا کمپلشن ہوگا, وی کی ناٹ رن اوے فرام اٹ. اس وقت اگر چوائس ہے لیکن آنے والے وقت میں یہ ہمارا کمپلشن ہوگا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس حوالے سے جو چونکہ کسی بھی ملک کی جو ترقی مجموعی ترقی کی بات ہوتی ہے اس میں اعلیٰ تعلیمی نظام کا ہونا بہت ضروری تھا. چاہے آپ اقتصادی ترقی کی بات کریں, ثقافتی ترقی کی بات کریں یا کچھ اور ترقی بھی جو ملک کی ہے, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے جو آپ کے پاس یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کتنا, اور وہ کہاں پہ ہو جائے گا. وہ ہیومن ریسورس ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں. تو یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو ہماری حکمرانوں نے یہ ٹھان لیا کہ یہ چونکہ ہم ابھی اس میں بہت پیچھے ہیں, تو 2009 میں ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا گیا. میں اس حوالے سے جو ابھی آپ نے پہلے یہ سوال جب میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے تذکرہ کیا اس کا کیا جو حکومت ہے کہ اس وقت ہماری ہائر ایجوکیشن میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے گراس انرولمنٹ ریشو 26% 27% ہے. تو گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے وہ 2035 تک اسے 50% تک پہنچانا چاہتی ہے. اور سکولی تعلیم میں اس کو پہنچانا ہے 100%. اچھا, اس کے لیے کیا انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ دیکھیے اس میں بتاؤں کہ گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ ابھی اس کم وقت میں اب ہم اتنا بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کر پائیں گے, اتنے بڑے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا مشکل ہے, تو آئی سی ٹی جب اس کے حوالے سے ایک پروجیکٹ 2009 میں ہاتھ میں لیا گیا. اس پروجیکٹ کا نام تھا NMEICT, نیشنل مشن آف ایجوکیشن تھرو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اور اس پروجیکٹ کے 3 بہت بنیادی اہم اصول تھے. ایک اصول یہ تھا کہ ایکسیس, دوسرا اصول تھا کوالٹی لرن, دوسرا سے ایکویٹی جیسے ابھی انجم نے بھی بات کی, اور تیسرا اس میں تھا کوالٹی ایجوکیشن. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایکسیس کی بات ہے, ابھی جو انفراسٹرکچر ہمارے اربن کالجز میں ہے وہ رورل کالجز میں نہیں ہے. جو کوالٹی ٹیچرز ہمارے موجود ہیں اربن سینٹرز میں وہ رورل ایریاز میں نہیں ہے. جو سبجیکٹ ہمارے اربن سینٹر وہ رورل ایریاز میں. اب یہ ڈسپیرٹی ختم کس نے کی؟ آئی سی ٹی نے. اگر جب آپ کے پاس ایک ریڈیلی اویلیبل مٹیریل ہے آن لائن موڈ میں, تو آپ کوئی بچہ, کیونکہ ایک بتاؤں کہ میں نے ریسنٹلی ایک تحقیق کی ہے کہ ہمارے کشمیر کے حوالے سے یہاں پہ کوئی 17 کالجوں میں یہ میں نے اسٹڈی کی ہے کہ ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو طالب علم ہے 99% اور ہیونگ ایکسیس ٹو اسمارٹ فونز ود انٹرنیٹ فیسلٹی. 99%. یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اس میں یہ تفاوت نہیں ہے کہ اب یہ رورل ہے اربن ہے. بالکل, تو جن کے پاس 99% اس کا لابھ اٹھا سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک یہ بات ہو کہ ایکسیس ہے, اب وہ یوز کرتا نہیں, اس پہ میں بات کروں گا. یہ جو NMEICT میں نے ذکر کیا, اس NMEICT کے حوالے سے 3 چیزیں کہی گئی کہ ایک تو ہمیں جتنے بھی کالجز ہیں, جتنی بھی یونیورسٹی ہیں, اس میں وائی فائی اور براڈ بینڈ فیسلٹی ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ کی جتنے بھی اس میں خرچہ وغیرہ ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے, اور ابھی تک بہت حد تک اس میں کامیابی ملی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک لو کاسٹ کمپیوٹرز وہاں پہ ہونے چاہیے, اسمارٹ کلاس رومز ہونے چاہیے, اس پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ ہائی کوالٹی ای کنٹینٹ جنریشن جو اس کا مین ہے, کہ جب تک آپ کے پاس ایک کنٹینٹ نہیں ہوگا تب تک آپ آفر کیا کر لیں گے. تو اس حوالے سے ایک بہت بڑا قدم لیا گیا ہے. شروع میں پہلے ایک اس کو بولتے تھے ہم ETV پروگرامز, ایجوکیشن ٹیلی ویژن پروگرام. یہ بنائے جاتے تھے. کالج پروفیسرز یا یونیورسٹی پروفیسرز کو مدعو کیا جاتا تھا, ان سے وہ لیکچر ریکارڈ کرائے جاتے تھے, ان کو پھر ایڈٹ کیا جاتا تھا. اس کے بعد یہ شفٹ ہوا ای کنٹینٹ. اب ای کنٹینٹ میں تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہوں گا وٹ از ڈفرنس بٹوین ETV اینڈ ای کنٹینٹ. ETV یہ ہے کہ آپ آئے, لیکچر دیا اور چلے گئے, تو اس کے پاس اسٹوڈنٹس کے لیے صرف اویلیبل ہوتا تھا ٹیچر کا لیکچر. اب وہ اس میں یہ فیسلٹی تھی کہ وہ سننا دیکھنا پسند کرتا تھا, یہ اسٹوڈنٹ کو ایک فیسلٹی تھی. لیکن جب ای کنٹینٹ کا ہم نے ایک قدم آگے بڑھے, ای کنٹینٹ میں اس ٹیچر کو کہا جاتا کہ اس کو آپ جب 4 کوادرنٹس میں بنا دیجیے. وہ ایک ٹرانسکرپٹ لے کے آتا ہے, وہ ڈیلیور کرتا ہے لیکچر. ٹھیک ہے, لیکچر ڈیلیور کرنے کے علاوہ وہ دوسرے کوادرنٹ میں اس کے لیے جو FAQ مطلب کنٹینٹ ہے اس کے لیکچر کا, ٹرانسکرپٹ ہے لیکچر کا, سمری ہے لیکچر کی, یہ پورے رکھتے ہیں. تیسرے کوادرنٹ میں وہ رکھتے ہیں کہ کوئی ویب مٹیریل, جیسے کوئی لنک ہے, کوئی ریفرنس ہے, تاکہ اسٹوڈنٹ کو مزید اس ٹاپک پڑھنا چاہے گا اس کے پاس اویلیبل ہے ریفرنس. اور چوتھے میں کوادرنٹ میں رکھا جاتا تھا سیلف اسسمنٹ, جیسے FAQs ہے, MCQs ہے, کوئز ہے. اس میں یہ اسٹوڈنٹ کو کیا ہے کہ ایک اس کا ایک اینی وائر اینی ٹائم, جیسے انجم نے بھی بہت خوب کہا, یہ ICT کی دین ہے. ابھی کلاس ٹریڈیشنل کلاس روم میں آپ کا کلاس مس ہو گیا تو اٹ از مسڈ فار دا ایئر. لیکن آن لائن میں آپ کے پاس یہ مٹیریل ویب پہ موجود ہے,
تو جب بھی آپ کا دل کرے آپ دیکھ لیجئے. اور جو ڈیزائن ایسے بھی کیے جاتے ہیں لیکچر, جیسے یہ لیکچر آن لائن جو موک, ہاں موک ابھی موک بن گیا, ای کنٹینٹ کو اب آپ نے ہمیں موک کا کے لیا. موک پہ بتاؤں گا موک کا کیا تصور ہے. جی جی. ابھی ایک جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے, اس میں یہ اب کمپلسری بتایا گیا کہ ہر بچے کو 25% کورسز آن لائن لینے ہیں. آن لائن ہاں, ٹارگیٹ تو 40% ہے, لیکن انیشیلی ابھی ہم کہا کہ 25% ایٹ لیسٹ لیا جائے. اب یہ 25% آپ کو کیسے ملے گا جب تک کہ آپ کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے. بالکل. تو یو جی سی نے ایک بڑا پروجیکٹ جو میں این ایم کی بات کر رہا ہوں, اس کے اس پروجیکٹ کے تحت بالکل 76 انڈر گریجویٹ سبجیکٹس کو کمپلیٹلی ڈیجیٹائز کیا گیا ہے. جو سلیبس بیسڈ لیکچرز اویلیبل ہے آپ کے پاس 76 سبجیکٹس کا. اس میں کیا کیا جاتا ہے, اب یہ جو ای کنٹینٹس ہم نے بنائے ہیں, اب ای کنٹینٹس کو اگر کوئی 2 کریڈٹ کا ای کنٹینٹ موک ہے تو اس کو ہم نے کوئی 20 لیکچر جمع کر کے, یا 4 کریڈٹ کا ہے تو 40 لیکچر جمع کر کے ایک موک آفر کیا جاتا ہے. اس طرح وہ جو آفر کیا جائے آن لائن موڈ میں ہے. اب اسٹوڈنٹ ہیز ٹو رجسٹر, اور سب سے بڑی بات اس وقت بہت سارے ایسے موکس اویلیبل ہے, لیکن اس میں بہت پیسہ آپ کو دینا پڑے گا, یو ہیو ٹو پے. لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے انڈر دس سوئم پروجیکٹ کیا کیا, یہ فری آف کاسٹ ہے. اینی بڈی کین رجسٹر ہم اور ہر سیلف. اور اس میں کیا کرنا ہے, رجسٹریشن کے بعد آپ کو ایک پروگرام کا ایک پاسورڈ دیا جاتا ہے, تو آپ اس کورس کو رجسٹر ہونے کے بعد ہر دن ایک لیکچر دیکھ سکتے ہیں. اور ہفتے میں 4 لیکچر آ جائیں گے. 5ویں دن آپ کی جو کوئریز ہیں وہاں پہ, جیسے میں نے کہا کہ ایک سجیشن باکس ہے, فیڈ بیک ہے, یو کین ریز یور کوشچنز. وہ انجم کے سوال کا جواب ہے, انجم کے سوال کا بھی جواب مل گیا. جی, تو وہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ اپنے کوئریز لے سکتے ہیں. اور آن 6th day آف دا ویک وہ ٹیچر کی ریسپانسبلٹی ہے وہ اس کو آنسرز دے دے. اور اس طرح یہ 3 مہینے میں ایک کورس کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد اس کا پروکٹرڈ ایک ایگزام بھی ہوتا آن لائن ہی, اور یہ ایگزام کرنے کے بعد آن لائن جب دیا ہے تو آپ کو 4 کریڈٹس مل گئے, اور یو جی سی اپروڈ ہے یہ 4 کریڈٹ. تو اینی کالج, اینی یونیورسٹی ان دا کنٹری دیٹ ہیز ٹو ایکسپٹ دیز کریڈٹس. سو اس طرح آپ کا وہ آن لائن کانسیپٹ جو ہے یہ پورا ہو رہا ہے. اس سے آپ نے موک کنٹینٹ کریٹ بھی کیا ہے اور کچھ لیکچرز آپ نے ریکارڈ بھی کیے ہیں آن لائن, تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ان لیکچر سے بھی استفادہ حاصل کیا ہے, اور آپ نے ان سے فیڈ بیک بھی سنا ہوگا. مجھے یہ آپ بتا دیجئے کہ ابھی آپ یہ سر بتا رہے تھے کہ آئی سی ٹی یا موک کی کتنی افادیت ہے, تو کتنے امپیکٹ فل آپ کو لگے, کیونکہ آپ نے یہ اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی ہوگی اس حوالے سے. جی بالکل, جیسا کہ طارق صاحب نے آلریڈی کہا کہ ایک پورشن جو اس پورے موکس کا ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے فیڈ بیک اور جو بات چیت رہتی ہے جو اسٹوڈنٹس آن لائن بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ریسرچ اسکالر بھی بول رہے تھے کہ یہ شاید ایک نقصان دیکھا جا سکتا ہے, لیکن آج جب ہم موکس کی بات کرتے ہیں اس میں ہمیں پورا موقع ملتا ہے ہفتے میں ایک دن اسٹوڈنٹس جہاں پہ بھی ان کو ڈاؤٹ ہو, جو انہوں نے آن لائن پڑھا ہو, وہ اپنے کورس کوآرڈینیٹر سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی لیکچر کے ساتھ. اور یہ ایک کنٹینیوس اسسمنٹ بھی رہتا ہے, ہر ہفتے ان کو ایک ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے تاکہ ان کو پتا چلے جو انہوں نے سیکھا آن لائن کیا وہ پوری طرح سمجھے. تیسری بات جو میں ایکچولی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ موکس کی وجہ سے اور جو بھی آن لائن کورسز ابھی موجود ہے جو آل اوور انڈیا میں اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہے, اس سے 3 چیزیں ہو گئی اسٹوڈنٹس کی لائف میں. ایک فریڈم, دوسری چوائس, اور تیسری فلیکسیبلٹی. ان کی فریڈم ہے اب اسٹوڈنٹس کی کہ وہ ہر کوئی کورس اپنی ہی یونیورسٹی میں اور اپنے ہی کلاس روم میں نہیں کر سکتے. ان کی چوائس ہے کہ وہ گھر بیٹھے بھی کوئی اچھا سا کورس جو ان کی چوائس کا ہو, جو ایکویلنٹ کریڈٹ ہو, وہ حاصل کر سکتے ہیں, اور ان کی یونیورسٹی اس کو ایکریڈیشن بھی کر سکتی ہے, ان کو کریڈٹ دے سکتی ہے. دوسری چیز فلیکسیبلٹی ہے کہ ان کو ٹائم کی فلیکسیبلٹی ہے. ان کو 10 سے 4 جو یونیورسٹی کا ٹائم ہے اسی وقت کورس ضروری نہیں پڑھنا ہے, شاید شام میں جب بھی ان کو ٹائم ملے یا جب کوئی ہالیڈے ہو اس دن بھی وہ لیکچر اٹینڈ کر سکتے ہیں. بالکل. جی انجو, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ آئی سی ٹی نے جو ہے پورے تعلیمی نظام کو ریولیوشنائز کیا, اور آپ ایک ریسرچر ہے, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آئی سی ٹی ٹولز کا کیا فائدہ آپ نے اٹھایا اور کس طرح سے آپ نے استعمال کیا اپنی ریسرچ میں, کیا یا نہیں کیا؟ میں یہ کہوں گی کہ دیٹ no research is possible without the ICT. Without the ICT. ICT plays a very important role in the research and the work of a researcher. Bilkul. Because it provides you access to the material. It provides you access to the ocean of information through scholarly journals.
through articles, through magazines, through resource online. So in order to make your research qualitative research, you have to rely on the internet, you have to rely on the ICT. And secondly, we see that one of the most important component in the research is the data collection. So for that very purpose, you can't take that very data on face value. You have to cross-check that data. And it's with the help of ICT tools, you can visualize those, you can analyze those, you can effectively use in your research. And secondly, which I felt, to myself, I felt the most important thing in the research is the communication. Communication. I'm working on the reform movements, but I'm not any authority. There are a number of the persons on national level and international level who had worked on this very topic. So in order to communicate with them, again ICT comes to my rescue with the help of emails, with the help of video conferencing, with the help of we can say the platforms, many other platforms that ICT helps me. Even we see in the research, जब हम कभी किसी recruiting agency के सामने जाते हैं, वहाँ हमें पूछा जाता है कि that besides research आपके पास क्या है? जी. So publication aspect is the most important thing for a research scholar. बिल्कुल. So there are certain number of online journals available जिसके through हम अपना research publish कर सकते हैं. So in nutshell, I can say that there is ICT that plays a very important role. I can say it's the backbone of a researcher and a research. जी. बिल्कुल, मैं इनकी बात से मुतफिक हूँ. एक रिसर्च स्कॉलर के लिए आईसीटी ने जो काम किया है वो पूरा रेवोल्यूशनाइज किया है. मैं ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन, अगर हमने बहुत तरीके से ग्लोबलाइजेशन का यूज किया है जिंदगी में, ग्लोबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन अगर हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये आईसीटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ. जो हमारे स्टूडेंट है, जो कश्मीर में बैठे स्टूडेंट है, जो किताबें वो किसी बड़े स्कॉलर की पढ़ते थे, आज हमें मौका मिला है कि उन स्कॉलर का लेक्चर वो ऑनलाइन सुन सकते हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, उनसे सवालात भी पूछ सकते हैं. लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना होगा, पर्टिकुलरली जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, कि कौन सा कंटेंट हम यूज कर रहे हैं. हर एक कंटेंट जो ऑनलाइन मौजूद होगा वो आपके सामने एक इंफॉर्मेशन की तरह आएगा, लेकिन हर कोई इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं हो सकता. जहां पे मैं ये कह सकता हूं, वहां पे एक टीचर का रोल फिर से एक जिम्मेदाराना रोल अदा कर सकता है एक टीचर, जहां पे टेक्नोलॉजी टीचर एज अ ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती. बिल्कुल. ये आई विल लाइक टू ऐड, जो वसीम ने अभी ये बात बहुत अच्छी कही कि क्वालिटी की, जहां तक ये जो है ना गेट कीपिंग का तस्वुर जो कहा जाता है. जी बिल्कुल. जो मयार में भी सवाल पूछना चाह रहा था आपसे. जी मयार की बात. ये जो ये एनएमई आईसीटी के तहत जितने भी ये कोर्सेज बनाए जाते हैं, इसको बहुत ही केयरफुली और मयार के मुताबिक बनाया जाता है. मैं बताऊंगा इसमें कितने चेक्स बैलेंसेस रखे गए हैं. जब हम ये किसी जी मैं मुख्तसर बताऊंगा. हाँ जी, इसमें बताऊंगा कि जब भी हम ये किसी को अलॉट करते हैं ये कंटेंट, ये मूक, तो वो एक जिम्मेदार किसी शोबे का सरबराही होता है नॉर्मली. हम तो वो एक टीम बनाते हैं. जब भी वो कंटेंट देते हैं तो पहले वो अपने लेवल पे इसको प्रयोग करते हैं. उसके बाद जब हम ये डेवलप करते हैं, देन वी हैव एक्सटर्नल प्रीव्यूअर्स. फिर जब हम ये हमारी एजेंसी, एक नोडल एजेंसी इसके लिए सीसी नामी, कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली, जब वहां ये कंटेंट जाता है, वहां पे भी एक एक्सटर्नल रिव्यूअर बैठते हैं. बिल्कुल. जब वो इसको अप्रूव करते हैं तब जाके अपलोड होता है. बिल्कुल. यानी कि इसमें वो ख्याल रखा गया कि क्योंकि इंटरनेट पे आपको हमेशा सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. बिल्कुल. तो लेकिन ये जो हम कंटेंट बनाते हैं, ये मद्देनजर रखे कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है और हमारा मयार क्या होना चाहिए. लेकिन इसमें अभी हम थोड़ा सा पिछड़ भी रहे हैं. मैं कुछ वो भी एतराफ करता जाऊं. एक तो हमने इसमें डेफिनेटली, मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा. वो समय अभी मैं वसीम साहब से उसके बाद कामयाबी की बात जो है, ताकि क्लास में अगर हमने टीचर ने लेक्चर दिया तो 50 बच्चों तक महदूद है. हमने कुछ कोर्सेज ऑफर किए हैं ऑनलाइन, हमें 5,500 बच्चों ने रजिस्टर किया है. तो ये हम अपनी एक कामयाबी, जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक काबिल रसाई. इसी वजह से मैं बताऊंगा कि इन कोर्सेज की वजह से हम वो नंबर हासिल कर सकते हैं जिनका हदफ मुकर्रर किया गया है 2035 में. बिल्कुल. जी वसीम साहब, मुख्तसर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे पास आजकल ई बुक, ई लाइब्रेरी है, लेकिन इस वजह से प्रिंट पेज की अहमियत जो है वो कम नहीं हुई. मुझे आप ये बता दिए, जो ऑनलाइन क्लासेज है या जो सर अभी बात कर रहे थे मूक की, क्या इससे ये क्या मुस्तकबिल में टीचर को रिप्लेस कर सकता है या ये मुमकिन नहीं है? मुख्तसर बता दीजिए.
मुझे लगता है कि जो टीचर का रोल ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली रहा है वो रोल आगे भी जिंदगी में रहेगा. टीचर को टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती. टेक्नोलॉजी टीचर को एम्पावर कर रही है, स्टूडेंट को एम्पावर कर रही है, और एक ब्रिज है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, बिटवीन रिसर्च एंड स्कॉलर. लेकिन वो न तो स्कॉलर को रिप्लेस करेगी न तो टीचर को रिप्लेस करेगी. जैसे कि अभी आप आजकल की जिंदगी में हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना रोल आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे जो ये कोर्स है, कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट है, ये एक इंसान ही बनाता है, इंसान का ही रोल है. और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन का रोल जिंदगी में है टू ब्रिंग क्रिटिकल थिंकिंग. क्या टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस कर सकती है ये क्रिटिकल थिंकिंग की सोच को आगे बढ़ाने के लिए? वहां पे हमें टीचर एज अ इंसान और रिसर्च स्कॉलर और रिसर्चर्स उनकी जरूरत पड़ेगी. टेक्नोलॉजी विल जस्ट एम्पावर, इट विल नॉट रिप्लेस. जी अंजुम, आप बता दीजिए इस हवाले से आपकी क्या राय है इस हवाले? जी बिल्कुल, मैं सर से इत्तेफाक रखती हूँ जो इन्होंने कहा. एग्जैक्टली, although it's true that no doubt जो ऑनलाइन क्लासेस है they can complement the traditional methods and even they can provide you excess of material, but I can say the human touch, the personal guidance, again I can say the face-to-face conversation, the social development which the teacher offers, technology can't replace that. जी तारिक साहब, चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की जो भी कोई इनिशिएटिव होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत फिर दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है. फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये आईसीटी का इनिशिएटिव है, क्या आप इस कंसेप्ट को हायर एजुकेशन में, कॉलेज में इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुए या कुछ हर्डल्स आपको पेश आए? हाँ, ये बहुत ही जबरदस्त सवाल. जी बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल आपने किया. मैंने शुरू में बताया था हर बच्चे के पास एक मोबाइल है विद इंटरनेट फैसिलिटी, लेकिन वो इसका इस्तेफादा नहीं कर रहा है जहां तक तालीम का ताल्लुक है. एंटरटेनमेंट वो कर रहा है इससे, लेकिन तालीम को इससे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है अभी भी हमारे बच्चों में कि कौन से कोर्सेज हैं, किन प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है. मैंने कॉलेजेस में सर्वे की है, कॉलेज टीचर्स को भी अभी तक बहुत कम इल्मियत है कि ये मूक्स क्या है, ई कंटेंट्स क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कास्ट है. इसकी बड़ी जरूरत है कि हम कॉलेजेस में एक मुहिम चलाएं ताकि ये कॉलेज के बच्चे जो एम्बेसडर बन जाएं उन बच्चों के लिए जो ड्रॉप आउट्स हैं, ताकि वो घर बैठे ये कोर्सेज कर सकें. तो हमें फोकस करना है कि जो कॉलेजेस में हमारे बच्चे, इनको अवेयरनेस करनी है कि, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम अवेयरनेस है. हमारा मूक क्या है, हमारा स्वयं क्या है, हमारा स्वयं प्रभा क्या है, NME ICT क्या है, AICTE क्या है, NPTEL क्या है, ये इसके बारे में मैंने जब बच्चों से जानना चाहा, बहुत कम लोगों को ये मालूम था. तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से हमें एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी है थ्रूआउट वैली, थ्रूआउट UT ऑफ J&K, ताकि हमारे जो बच्चे हैं मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ेरी तालीम है वो इस मुहिम के एम्बेसडर बने उन बच्चों के लिए जो ड्रॉप आउट्स हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है कॉलेजेस में ज्वाइन करने का, ताकि वो ऑनलाइन कोर्सेज ऑप्ट कर लें, क्रेडिट्स अर्न कर लें और उनको एक डिग्रियां मिल सकें. वो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो भी उसी से बढ़ेगा. इसके लिए गवर्नमेंट सतह पर भी एक जबरदस्त मुहिम छेड़ने की जरूरत है और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का रोल है कि वो इस मैसेज को लाउड एंड क्लियर आम कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा इस्तिफादा हासिल किया जा सके. जी बिल्कुल, मैं आप सभी आज के मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला और इस मौजू पर आपने गुफ्तगू की. जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ICT इन हायर एजुकेशन के मौजू पर. यूथ फोरम के अगले शुमारे में किसी और मौजू पर बात करेंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.